بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جنازہ آخرکار کیوں نہیں پڑھایا گیا، انہیں دفن کہاں کیا گیا اور ان کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا، ان کی لاش کو پامال نعوذ باللہ کیوں کیا گیا اور کس نے کیا، ان تمام مظالم کو کس نے ڈھایا۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثے لوٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنی چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور عمر بن سعد جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید یہ ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہوگی کہ 22,000 میں سے ایک بھی مرد ایسا نہیں تھا جو تنہا نواسۂ رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچتا۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین گرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اسی کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ یہ حدیث قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کا نمبر 28-17 ہے۔ دیکھیے ذرا منظر کشی کرتی ہوں کہ گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر جو لعنتی عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیوں اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گیا تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلاوہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گرا کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس کے آگے بڑھے اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم طاہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول ابن علی علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت امام حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔
محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سریت سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ البیقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مظہر نے اپنی دادی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کم عمر 2 شہزاد تھے۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قید بنا لیا جاتا ہے۔ اب اساران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازر سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے مسلح خالی کر دیے گئے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ ناظرین گرامی، کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ کوئی بھی جو متس بنی ہوئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں نے وہ کلیئر آؤٹ ضرور کر دی ہوں گی، اور میں آپ کو جتنی بھی یہ بات آج کی ویڈیو میں بتا رہی ہوں یہ تمام کی تمام احادیث سے لے کر اور پھر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے لائک کر دیں گے، اور اگر کسی دوست کو بھی، آپ کے دوست کو بھی کوئی غلط فہمی ہے ان چیزوں کے بارے میں، یا وہ اگر برا بھلا بولتے ہیں بنا کچھ سوچے سمجھے یا بنا کچھ جانے اصل سچ کو، تو آپ یہ ویڈیو سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔